ہے تو فولاد سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی، کوئی تشدد اس کو راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ جرأت مند خاتون ہے کہ جو شیطان کی راہوں سے نکل کر آزاد ہو کے رحمان کی جلووں میں رشک میں یوں آباد ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو خالق کائنات جل جلالہ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ایسے ہی اگلی آیت میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اپنے رب کی کتب کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ خاتون اللہ کے مطیع بندوں میں سے شمار ہوئی۔ کانت من القانتین، حالانکہ وہ مؤنث ہے تو قانتات کا لفظ بظاہر استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قانتین تو مردوں کے لیے آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ قانتین میں سے تھی۔ حالانکہ ایک عورت کا شمار عورتوں میں ہوتا ہے، ایک مسلمہ ہے تو کہا جائے گا یہ مسلمات میں سے ہے، مومنہ ہے تو یہ مومنات میں سے ہے، صالحہ ہے تو یہ صالحات میں سے ہے۔ تو جب وہ قانتہ تھی تو بظاہر چاہیے تھا کہا جاتا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، وہ قانتات میں سے تھیں، یعنی اللہ کی مطیع جو عورتیں ہیں ان میں سے تھیں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، مذکر کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا وہ کمالات جن کو مرد بندگی کر کر کے حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو وہ کردار عطا فرما دیا ہے، یعنی ہے عورت مگر بندگی کے لحاظ سے مردوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی اتنی کمائی کر لی ہے بندگی میں انہوں نے، اس انداز میں انہوں نے رب ذوالجلال کو راضی کیا ہے کہ وہ اونچے اونچے مرتبے جو بندوں کو مردوں کو بڑے جد و جہد اور مجاہدے کے بعد حاصل ہوتے ہیں، یہ خاتون ہو کے اس اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سے اس موضوع کے مختصر سے پس منظر کے بعد اب تعلیمات نبوی کے لحاظ سے عورت کے لیے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل کردار دیا ہے وہ بڑا سننے کے قابل ہے، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عورت کی عظمت کو اجاگر کیا اور پھر ساتھ اس کی ڈیوٹی اور اس کے جو کام ہیں ان کی بھی وضاحت فرما دی۔ وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جہاں عورتوں کو بالکل ایک الگ تھلگ سی مخلوق شمار کیا جاتا تھا، اس ماحول کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کتنا عظیم جملہ تھا۔ کشف الغمہ کے صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، جلد نمبر 2 میں، کہ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ میں تقریر کر رہے تھے، فرمایا لا تکرہ البنات، اپنی بچیوں سے کبھی نفرت نہ کیا کرو، اگر گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو، اپنی بچیوں سے نفرت نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا انہن المونسات الفالیات، انہن المونسات الفالیات، فرمایا بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ اپنے باپ سے بڑا انس کرتی ہیں، اور فالیات کا معنی ہے اپنے باپ کی جوئیں نکالتی ہے۔ یہ حالانکہ باپ کو جوئیں پڑی ہوئی نہیں، مگر وہ خاص جو تعلق ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ ہے، باپ لیٹا ہوا ہے، وہ ننھی سی آ گئی اور اس نے باپ کا سر جو ہے اس میں بالوں کو میں کھجلی کرنا شروع کر دی، جیسے جوئیں تلاش کر رہی ہے۔ اس وقت جو باپ کے لیے ایک رحمت کا سما ہوتا ہے اور جو بچی اپنے باپ کو اپنی طرف سے ایک انس فراہم کر رہی ہے، یہ انس ایک مخصوص انس ہے جو اسے اور کہیں سے بھی جو مجسم نہیں آ سکتا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ تمہارے لیے رحمت کی علامتیں بنائی ہیں اور ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے تمہارے لیے ایسا انس دیا ہے، اتنا مقدس انس اور مقدس محبت کہ جس کی تجھے مثال نہیں ملے گی۔ فرمایا اس واسطے اپنی بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو، بچیوں سے پیار کیا کرو، اس واسطے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارے لیے انس کے کئی سمندر پیدا فرما دیے ہیں۔ اور فالیات ہیں، یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دینے کے بعد
پھر عورت کا جو سب سے بڑا کام ہے اس کی وضاحت کی کہ عورت کے کام ہے امور خانہ کے، اور پہلا کام اس کا گھر کا کام ہے. اور یہاں تک کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی جو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچی، قریش میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کے معمولات بار بار نبی علیہ السلام کے لیے بیان کیے جاتے رہے، تو ایک دن میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ سب سے اچھی عورتیں قریش کی عورتیں ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرما احناہ علی ولد فی صغرہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچہ جب ان کا چھوٹا ہوتا ہے تو جتنا یہ بچے سے پیار کرتی ہیں اتنا دوسری مائیں پیار نہیں کرتی. قریش کی عورتیں اس لیے افضل ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ حالت صغر میں، بچپن میں جس طرح کا یہ پیار کرتی ہیں اور جتنی یہ شفقت اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اتنی دوسری علاقوں کی اور دوسرے قوموں کی اور دوسرے قبائل کی مائیں اپنے بچوں کو ایسا پیار نہیں دیتی. اور ساتھ فرما ارآہ علی زوج فی ذات یدہ، جتنا یہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں اتنا دوسری عورتیں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی. تو دو وجہ بیان کر دی ان کی افضلیت کی، ایک ہے اولاد کا خیال، ایک ہے شوہر کا خیال. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قریش جو ہیں ان کا یہ مقام ہے اور افضلیت ہے کہ ان کو اگرچہ دوسرے قبائل کی عورتیں ان کی بھی اپنے بچوں سے پیار ہے ان کا بھی، اور ان کا بھی اپنے شوہر کی خدمت کے لحاظ سے اور حفاظت کے لحاظ سے ایک مرتبہ ہے، لیکن پہلا نمبر جو اس سلسلہ میں ہے وہ قریش کی خواتین کا ہے. فرمایا وہ ارآ ہے اپنے زوج کے بارے میں، یعنی زوج کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، زوج کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، نسل کی طہارت کی حفاظت کرتی ہے. تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو کردار دیا ہے وہ پہلا کردار وہ ہے جس کا تعلق گھرانے کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، شوہر کے گھر کے ساتھ ہے، شوہر کی اولاد کے ساتھ ہے، اور شوہر کے رشتہ داروں کے لحاظ سے جو آداب ہے ان کے لحاظ سے ہے. اور اس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صرف خانہ داری نہیں کہا، اس کو دین داری بنا دیا ہے کہ جس وقت شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایک خاتون یہ کام کرے گی تو کوئی نہ کہے کہ یہ محض گھریلو خاتون ہے، اصل میں یہ خاتون ہے جو نسل نو کی حفاظت کر رہی ہے اور ان کے نیکیوں کے گلشن پر پہرا دے رہی ہے. دوسری طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جامع الحدیث میں یہ حدیث شریف ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ لیس من امرأ اطاعت وادت حق زوجہا. فرمایا ہر عورت جو اپنے زوج کا حق پورا کرتی ہے اور اپنے زوج کی اطاعت کرتی ہے، اس کا کہنا مانتی ہے اور اس کا حق پورا کرتی ہے، وتذکر حسناتہ، اور اس کی صفتیں بیان کرتی ہے، تذکر حسناتہ، اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، یعنی اپنی سہیلیوں کے سامنے یا جہاں کہیں ایسا موقع ہو اس کو بیان کرتی ہے. ولا تخونہ فی نفسہا ومالہ، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی اور اس کی ذات میں بھی خیانت نہیں کرتی. ذات میں خیانت کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، یہ اپنا کردار ستھرا رکھتی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. تو اس عورت کو کیا ملے گا؟ یاد رکھنا یہ وہ فیصلے ہیں جو فیصلے عرش کے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کی زبان میں بیان کیے ہیں. کل جنت میں پہنچتے پھر جا کے پتہ چلتا تو عورتیں ہاتھ ملتی رہتی، کاش کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم تو اس کی مستحق بن جاتی، اتنا بڑا فائدہ تھا ہمارے لیے. گھر شوہر کی خدمت میں اور گھر کے کام میں فضیلت کتنی تھی. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس نے اپنے شوہر کو حق دیا ہے اور اس کی اطاعت کی ہے اور یہ باتیں اس میں موجود رہی ہیں، اس نے خیانت نہیں کی اپنے شوہر سے، کیا ہوگا؟ کان بینہا وبین الشہداء درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. اب دیکھیے شہید کا مقام کتنا اونچا ہے، اس نے اسلام کے لیے جان دی ہے، اس نے اپنی جان واری ہے اسلام کے لیے اور اس کو دائمی زندگی مل گئی ہے. اور شہید کا جنت میں بڑا اونچا محل ہے اور جنت میں بہت اونچی شان ہے. یہ عورت جو گھر بیٹھی اپنے گھر پہ پہرا دے رہی ہے، خامد کی عزت اور اپنی عزت پر پہرا دے رہی ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہی ہے، اس
کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل کردار ہی نہیں دیا، اس کردار کی عظمت کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ فرمایا اگر وہ ایسا کرے گی وہ محروم نہیں ہے، اس کو اتنا کچھ ملے گا کہ جنت میں اس کے اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اور یہاں تک فرما دیا انا وامرأۃ صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، فرمایا میں اور وہ عورت کہ جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں ہر وقت میلی کچیلی رہتی ہے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ اپنے کپڑے دھوئے، اور اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ زیب و زینت کرے، اس کی اولاد کافی ہے، ان کا بوجھ ہے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی رہتی ہے۔ صفاء الخدین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رخساروں کا رنگ اڑ گیا ہے، زرد مائل ہو گئی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کر کر کے اتنا وہ کام کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو یعنی اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کردار دے رہے ہیں اور کردار پر جو حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، دنیا کے کس چارٹر میں ایک خاتون کو یہ عظمت دی گئی ہے؟ یہ اسلام کا دامن ہے کہ جس نے اسلام کی خاتون کو یہ عظمتوں کے کئی آسماں عطا فرمائے ہیں۔ اب بطور مثال چند عظیم خواتین کا کردار اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ کتنا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ سب سے پہلے اس عظیم خاتون کا کردار کہ جو ایک جہت میں ساری عظمتوں کی مستحق ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جس انداز میں آپ نے کائنات کو تحفہ جتنا بڑا دیا ہے، اتنا کوئی ماں کائنات کو تحفہ نہیں دے سکی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کردار جو البدایہ جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، وہی یومئذ سیدۃ نساء قومہا، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کردار کے لحاظ سے جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا معاملہ طے ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی اپنے کردار کے لحاظ سے وہ پوری قوم کی سیدہ شمار ہوتی تھی۔ یعنی اتنا خلق اچھا تھا، اتنا کردار اچھا تھا، اتنی صفات عمدہ تھی، اتنا حیا تھا، اور صدق و صفا اور حکیمہ تو قوم کہا جاتا تھا۔ پوری قوم کی حکیمہ ہے، پوری قوم کی حکمت ان کے پاس ہے، پوری قوم کی دانائی ان کے پاس ہے۔ اور پھر جس وقت انہوں نے وہ لمحہ دیکھا جب ابوا کی پہاڑیوں کی چوٹیاں تھیں اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری لمحات تھے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننھی سی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ ہیں اور مدینہ شریف سے واپسی ہو رہی ہے، اور ابوا کی چوٹیوں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ بولا تھا وہ قیامت تک کی ماؤں کے لیے ایک سونے کی شیلڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں آج دنیا سے جا رہی ہوں، کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق وقد ترکت خیرا وولدت طہرا، کہنے لگی ہر زندہ جو ہے اس نے فوت ہونا ہے، یعنی جو بھی مخلوقات میں سے زندہ ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ کل جدید بال، یعنی اس مفکرہ کائنات کی گفتگو سنیے، حکیمہ امت کی گفتگو سنیے۔ فرمایا ہر کبیر جو ہے بڑی عمر والا وہ فنا ہو جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بات نہیں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، بات کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، کائنات کے دولہا کے ساتھ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سرانے بیٹھے ہیں۔ ابوا میں جن لوگوں نے قبر مبارک کی زیارت کی ہے وہ تصور کرے اس بلند چوٹی کی کہ جہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی یہ نصیحت کر رہی تھی محبوب علیہ السلام کو کہ میں جا رہی ہوں مگر میرے بیٹے حوصلہ رکھنا، میں جا رہی ہوں، انا میتۃ، میں ابھی فوت ہو جاؤں گی مگر میرا یقین ہے ذکری باقن، قیامت تک میرے تذکرے ممبروں پہ ہوتے رہیں گے، قیامت تک مجھے یاد رکھا جائے گا، ذکر آباک میری یاد ہوگی، میرا ذکر ہوگا، میرے تذکرے ہوں گے۔ کیوں؟ فرمانے لگی بات یہ ہے قد ترکت خیرا، میں ویسے نہیں جا رہی، میں دنیا کو خیر دے کے جا رہی ہوں، میں نے خیر کو چھوڑا ہے۔